अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन। आज हम आपको यूएसए मीडिया पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की फैशन डिपार्टमेंट की हेड मैम साइमा। आइए इनसे फैशन ट्रेंड्स के मुतालिक पूछते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मैम, फैशन के बारे में पहले तो हमें फैशन के बारे में बताएं कि फैशन है क्या, क्या बंदा कर सकता है फैशन अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए? अच्छा, मोहसिन, इनफैक्ट फैशन तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना फैशन की, अब लेटेस्ट उसके अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विच इज बिकमिंग अ ट्रेंड, दैट इज फैशन। उसमें हम अगर गारमेंट्स की बात करते हैं, अपने अपैरल साइड पे बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री दो है हमारी जो इस वक्त डील करते हैं, एक अपैरल इंडस्ट्री, एक अपहोल्स्ट्री इंडस्ट्री। फैशन तो देखें मोबाइल से रिलेटेड भी है, गाड़ी भी है, तो वो अगर हम आपने उसको अपग्रेड करना है तो वो भी आप फैशन के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हो। पर्टिकुलरली अगर हम गारमेंट्स की बात करते हैं, और गारमेंट्स में भी जैसे मेल फीमेल जो हमारे गारमेंट्स होते हैं, उसमें एक पूरी फोरकास्ट इंडस्ट्री होती है। उसके लिए ये होता है कि फैशन फोरकास्टिंग इंडस्ट्री उस करंट जो आने वाला फैशन होता है ना, उसको फोरकास्ट करती है। जैसे अब अगर विंटर्स हैं तो समर्स में क्या फैशन होगा, या नेक्स्ट विंटर में आने वाला क्या फैशन होगा, उसको फोरकास्ट करके वो ओवरऑल वर्ल्ड में उसको रजिस्टर किया जाता है। वो जो फोरकास्ट इंडस्ट्री है कि ईस्टर्न कल्चर किस तरह का उसको फॉलो करेगा, वेस्टर्न कल्चर किस तरह उसको फॉलो करेगा। फिर इसी तरह ये होता है कि जैसे अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, तो वो इंडस्ट्री एक हमें कलर दे देती है कि जी ये कलर ऑफ द सीजन होगा। अब वो सीजन आपका विंटर सीजन है, आपका समर सीजन है, उस कलर के अकॉर्डिंगली हम फिर अपनी प्लानिंग करते हैं। और जो आपका फैब्रिक, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, कभी बहुत शिमरी फैब्रिक आ जाते हैं, कभी बहुत प्लेन मैट में होते हैं फैब्रिक्स। उससे रिलेटेड वो फोरकास्ट इंडस्ट्री हमें एक पूरा प्लान देती है डिजाइनर्स को कि ये कंप्लीट प्लान है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके जितने डिजाइनर्स हैं वो प्लानिंग करते हैं, उन कटलाइंस पे काम करते हैं, और फिर उस फैशन को सेट करते हैं। ट्रेंड बेसिकली, जब एक फैशन कह रहे हैं ना कि फैशन होता क्या है, जो चीज जो कि बहुत ज्यादा एब्रप्टली ट्रेंड में आ जाए, यूज होने लग जाए, वो एक ट्रेंड तो सेट होता ही है, वो उस वक्त का फैशन है। तो फैशन पर्टिकुलरली आप ये नहीं कह सकते कि जी फैशन एक ऐसी टर्म है, एक ट्रेंड कह सकते हैं कि जो करंट आने वाला ट्रेंड है, वो उस फैशन को ट्रेंड सेट होते ही वो उस फैशन की अम्ब्रेला को फुलफिल कर देता है। मैम, ये एक और सवाल ये आता है कि हम फैशन ट्रेंड्स होते हैं, हम उन्हें कैसे अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं? कैसे मतलब इनके साथ अपने साथ लेके चल सकते हैं? अच्छा देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि इस वक्त मैं तो जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप सब को डील कर रही हूँ। जो आपका यूथ है ना, वो उस फैशन को अडॉप्ट करती कैसे है। आप अपने डिफरेंट देखो, यूट्यूबर्स देखते हो, वीलॉगर्स देखते हो। हमारी जनरेशन में पहले अगर देखो ना, 15 इयर्स पहले जब फैशन को ट्रेंड को सेट करना होता था ना, तो एक डिफरेंट डायलेमा था जिसको हम फॉलो करते थे। अब करंटली आपके पास इट्स बिकमिंग ईजियर, लाइक आपके पास इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप इसको वो कर सकते हो। बट करना यही चाहिए कि आप जिस भी फैशन को अडॉप्ट कर रहे हो, जो भी आप अपना ट्रेंड वो करना चाहते हो, उसको पहले देखो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है, वो आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली आप लेकर चल सकते हो। अपनी सोशल नॉर्म्स को देखो कि आप उसको लेकर चल सकते हो, फिर डेफिनेटली उसको अडॉप्ट तो करना चाहिए टू सम एक्सटेंट। जैसे बच्चे हैं ना, अबायास पहनते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी अगर जो अबाया पहनेगा तो वो फैशनेबल नहीं है। स्टूडेंट्स को जब मैं ये कहती हूँ कि आप, या जो भी आपकी यूथ है, जो आपको मतलब एक वैसे इस्लामिक उसमें देखें तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना हेड कवर करती हैं, हेड गियर्स हैं कंप्लीट उनके, उनका प्रॉपर गाउन्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्रेंडी बना सकते हैं हम बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स। और थोड़ा सा अगर अपने पैटर्न्स और मोटिव्स को सेट कर लेना उसको, तो वो हो सकता है। ऑफ कोर्स देखो, सब बच्चों का, सब यूथ का अगर हम देखें, या बहुत सारी आपकी क्लास ऐसी है जिसका आर्ट एंड डिजाइन से इतना नहीं है लिंक। एस्थेटिकली कोई स्ट्रांग होता है, कोई नहीं स्ट्रांग होता, लेकिन कभी कभी ना आप विजुअलाइज करके चीजों को देख कर भी उस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। तो टू सम एक्सटेंट उस ट्रेंड का पार्ट होना जरूरी भी है, आप पूरी भी है, आपको सरवाइव करने के लिए, आपको सोसाइटी में मूव करने के लिए। बिल्कुल देखो, जैसे लॉन्ग शर्ट्स आई थी, अब बिल्कुल शॉर्ट शर्ट पहनी हुई होती है तो वो ऑकवर्ड लगता है। एक जमाने में बिल्कुल कैप स्लीव्स और हाफ स्लीव्स का बहुत ट्रेंड होता था, अब वो जरा आउटडेटेड है। तो जब फैशन फेड हो जाए और आउटडेटेड हो जाए ना, तो वो आपके एक ग्रुप से निकल के, एक ग्रुप होता है जो ट्रेंड को सेट करता है, उस ग्रुप से निकलकर जब वो आगे स्प्रेड होता जाता है ना, तो वो लोगों में स्प्रेड आउट होता है कि ओके, ये लेटेस्ट आने वाला ट्रेंड है।
تو اڈاپٹ آپ کر سکتے ہو اپنی نارمس اپنی ویلیوز کو دیکھتے ہوئے اور اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگ، اور کرنا چاہیے بھی. میم ایک تو فیشن آتا ہے، میرا بھی یہ پرسنل سوال ہے، مجھے اس بارے میں پتا بھی نہیں ہے، سسٹینیبل فیشن یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ دیکھو ہر وہ چیز آج کل ویسے دیکھو آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا، وہی چیز پہلے ہم اتنا پرابلم یہ فیس نہیں کرتے تھے جو اس وقت اسموک کا ایشو تھا. ہر وہ چیز جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، انوائرمنٹ کو کے لیے ڈینجر یا ہیزرڈ نہیں کریٹ کر رہی ہے، وہ سسٹینیبل ہے. اب اگر انڈسٹری کی بات کی جائے نا، جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اگر ہم تھوڑا سا اپنا نائلون اور پولیسٹر کم کر دیتے ہیں نا اپنی لائف میں سے، سو اس کو کرنے کے لیے وہی بات کہ ایک پورا انڈسٹریل لیول پہ ڈفرینٹ نا آرگنائزیشنز ہیں، ایپٹما ہے، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے، اور پھر یہ جو ہے ریڈی میڈ گارمنٹ جو انڈسٹری ہے ان کی ایک ڈفرینٹ پوری انڈسٹریز آرگنائزیشنز ہیں. اس کو اس لیول پہ ہمیں لانا پڑے گا کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو اپنا تھوڑا سا نائلونس اور پولیسٹر کو اسکویز کرنا پڑے گا. ہم دیکھو وی آر سو رچ ان کاٹن، ہمارے پاس اتنا کاٹن ہے، وول اگر بہت زیادہ ہمارے پاس نہیں بھی ہے، ہم بہت سارے فیوژنس بہت سارے بلینڈس کریٹ کر سکتے ہیں وارمتھ کریٹ کرنے کے لیے. اور ہمارا دیکھو ونٹر کا ویدر تو اتنا ہے نہیں پرولونگ، ابھی بھی دیکھو کہ دسمبر تک بھی ہم ہارڈلی کچھ ڈیز پہ آ گئے ہیں، جو آپ کا پورا اسپین اگر 2 months بھی کہہ لو اگر ہیں، تو جو 10 months ہیں آپ نے پورے ایئر کے، وہ تو آپ نے اسی کاٹن میں پلے کرنا ہے نا. تو وائی ناٹ ہم کاٹن کے ساتھ کچھ ایسے فیوژنس بلینڈس کریٹ کریں اور سسٹینیبل فیبرک ڈیولپ کریں. اس سے یہ ہوگا آپ کا جو جتنا ویسٹ مٹیریل ہے نا جو آپ کا انڈسٹری سے نکلتا ہے، وہ کیمیکلز کو بھی تھوڑا ہم مطلب وہ کر سکتے ہیں. آپ جب بھی نائلونز اور پولیسٹرز میں ڈیل کرو گے نا تو یو ہیو ٹو یوز اے لاٹ آف کیمیکلز. جب آپ اپنے نیچرل فائبرز کو یوز کرتے ہیں نا، نیچرل مٹیریلز کو یوز کرتے ہیں، تو یہ کیمیکل یوز تھوڑا سا آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت بڑا میجر کاز ہے ٹریفک اور پالیوشن کو. تو ہم کہتے ہیں نا اس وقت اسموک کریٹ کرنے میں ایک آپ کا پالیوشن واٹر پالیوشن کریٹ کرنے کے لیے ایک میجر جو کاز ہے وہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. میجر بہت ساری انڈسٹری ہے، تو میں تو ایز اے بینگ لائک ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائنر یہ کہوں گی کہ آپ کی انڈسٹری میجر رول پلے کر رہی ہے. ہمیں سسٹینیبلٹی پہ کام کرنا پڑے گا. اپنے جتنے پروجیکٹس آپ نے دیکھا ہوگا، جتنے آپ کے بیگز اب آ رہے ہیں، وہ شاپنگ بیگس ختم کر دیا ہم نے، اس کو وہ کیا. اب آپ کے یا پیپر بیگس ہیں یا آپ کے فیبرک بیگس ہیں، تو وہ جتنا ویسٹ مٹیریل جب جائے گا وہ کیمیکل ہم نے ریڈیوس کر دیا. اس کو تھوڑا سا یہ سسٹینیبلٹی ہے بیسیکلی، کہ ہم نے اپنے جتنے گارمنٹس یا وہ ہیں جو ہم نے شاپنگ بیگس ہیں اس کو چینج کر دیا، ایکسچینج کر دیا بائی یوزنگ لائک پیپر. میم پرسنل اسٹائلنگ ٹپس اور ایڈوائس کیا ہے جو ہم فیشن ٹرینڈس کو اپنے لائف اسٹائل میں اڈاپٹ کرنے کے لیے فالو کر سکتے ہیں؟ اچھا محسن، انفیکٹ دیکھو وہی بات ہے کہ ہر گروپ کو نا ایک گروپ ایسا ہے نا جو کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو چینج. ایک جو آپ کی یوتھ ہے نا اس گروپ کو تو ڈیفینیٹلی تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. ایٹ ٹائمز آپ کے نا سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا، یہ اچھا نہیں لگ رہا. جب ایک زیادہ لوگ کہیں نا تو اس کو فالو کر بھی لینا چاہیے. ایٹ ٹائمز آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی ریجیڈیٹی پرابلم کریٹ کر دیتی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے پرسنل اس میں، جیسے آپ اپنے انفلوئنسز دیکھتے ہو، ویلاگرز دیکھتے ہو، آپ اپنے ابھی یہ سیلیبریٹیز کی بات ہو رہی تھی، ہر کٹ لائن ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرے گی. آپ نے اپنی باڈی ٹائپ دیکھتے ہوئے، آپ بہت تھن ہو تو آپ نے دیکھنا ہے. اب ایک ڈیزائنر سے اگر تھوڑا سجیشن لے لیتے ہو، اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے پراپر کسی کو کنسلٹینسی لینی ہے. ٹائمز آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ آپ پراپر کنسلٹینسی لوگے. تو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بے شمار، آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ابھی ڈیجیٹل ایرا کا یہی ایک فائدہ ہے نا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ایون منیش ملہوترا کے بھی اگر آپ نے ڈیزائنس کو کاپی کرنا ہے تو آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہو. آپ اس کی کٹ لائنس کو فالو کر سکتے ہو. سو ہر چیز کا ایک فیوژن کریٹ ہو سکتا ہے، اور اپنے اکارڈنگلی اپنا بجٹ سب سے پہلے دیکھیں، اپنا پرسنالٹی دیکھیں، اپنا فیملی سیٹ اپ دیکھیں، اپنا کلچر دیکھیں، اپنی سوشل نارمس کو دیکھیں، پھر ریلیجن دیکھیں. ان کو دیکھتے ہوئے نا ایک کمپلیٹ اپنا نا پیکج کریٹ کریں کہ یس میری ایج کے اکارڈنگلی، میرے ان ویلیوز اور ان کے اکارڈنگلی، ان سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں کس طرح کا فیشن کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اور وہ کرنا بہت ضروری ہے بھی. اور اسپیشلی جو آپ جیسے بچے، جیسے میڈیا کے اسٹوڈینٹس ہیں یا جنہوں نے فرنٹ ڈیسک جابس پہ آنا ہے نا، تو انہیں تو تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے. اور وہی بات کہ میں کبھی بھی گرومنگ پہ یہ نہیں کہتی کہ دوپٹہ اتار دینا یا وہ نہ لینا یا بالکل جینس ٹاپ پہ آپ آ رہے ہو، اس طرح کے کپڑے پہننے سے آپ ہمیشہ فیشنیبل ہوگے. آپ اپنی نارمز میں رہتے ہوئے پراپر حجاب اور اس کے ساتھ بھی فیشنیبل ہو سکتے ہیں، اور ان ٹرینڈس کو سیٹ کرنا بھی چاہیے اور فالو کرنا بھی چاہیے.
جی ناظرین، یہ تھا آج ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. ہم اسے یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آج میم سائمہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. میم بہت بہت شکریہ آپ کا. اور تھینک یو ہمیں سو مچ. آپ بچوں کو بھی آپ نے مجھے اتنا اپرچونٹی دیا. اٹ واز لولی ٹو ہیو یو. تھینک یو. اللہ حافظ. میم یہ ایک میجر سوال یہ بھی آتا ہے جو انفلوئنسرز اور آپ کے سیلیبریٹیز ہیں ان کا فیشن رول، مطلب ان کا رول کیا ہے فیشن میں اور وہ کیا میسج دے سکتے ہیں اپنی یوتھ کو. اچھا دیکھو، میں ابھی جیسے پہلے بھی بات کر رہی تھی نا کہ پہلے اگر 15 ایئرس بیک جاؤ نا تو اس وقت اتنا یہ انفلوئنسرز ولاگرز اور یہ نہیں تھا. اب آپ اس وقت ڈیجیٹل ایرا کے اکارڈنگلی اگر دیکھو نا تو جتنا آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ان ہوئے ہیں آپ کے وہ زیادہ، اسی طرح سے آپ نے اسپیشلی جو یوتھ ہے اس نے تو اڈاپٹ ہی نہیں کرنا شروع کیا. آپ کے جتنے انفلوئنسرز اب ہوتا ہی ہے کہ جب ہم نے ایک نیا برانڈ بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے نا، واٹ وی ڈو، ہم ایک پراپر پی آر پیکج بناتے ہیں، اس میں وہ گارمنٹ ان کو کرتے ہیں اور آپ اپنے سیلیبریٹیز کو سینڈ کر دیتے ہیں. آپ نے کسی بھی اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے بھی نا ہم یہی کرتے ہیں کہ اپنے جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں، پبلسسٹ ہوتے ہیں یا آپ کے کوئی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کو سینڈ کرتے ہیں، وہ اس کو گارمنٹ کو پہنتے ہیں، اس جوڑے کو پہنتے ہیں اور ایک چھوٹا سا وہ شاؤٹ آؤٹ دیتے ہیں ٹورڈز لائک اس کی مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے. سو اب آج کل کے دور کے اکارڈنگلی تو میں یہ کہوں گی کہ ہاں دے آر ہیونگ اے اسٹرانگ انفلوئنس. آپ کے جتنے انفلوئنسرز، ولاگرز، یوٹیوبرز یا آپ کی سیلیبریٹیز ہیں وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے میں بڑا میجر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں اس ٹرینڈ کو اسپریڈ کرنے میں. ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہوتا ہے اس کو اسپریڈ کرنے کے لیے تو بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں. میم ایک اور سوال بھی آتا ہے جیسے فیشن اور لوگ آج کل ولگیرٹی کو فیشن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کہ فیشن اور مطلب ولگیرٹی کو کیسے روکا جائے فیشن کے مطلب جیسے آج کل جیسے فیشن چل رہا ہے، مطلب بہت فیشن لوگ کرتے ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ ولگیرٹی کو فیشن کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں. تو اس کے متعلق اگر آپ ہمیں کچھ بتا دیں. دیکھو وہ نا ایک مائنڈ سیٹ ایک بن گیا ہوا ہے کہ جو اگر میں تو اتنے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں نا، PIFT ہر ایک کا ہم لوگوں کا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ ڈونٹ گیٹ ججمنٹل. آپ کا جو جس طرح کا آئرا ہے اس کے اکارڈنگلی چلنے دیں. ویل وہ تو آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لوگ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بٹ اسٹل اگر ہم اس کو میسز پہ لے کر آئے نا تو یہ چیز کہ فیشنیبل ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ ولگر ہو جاؤ گے. جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کہ آپ اپنے ابایاز کو اس طرح سے کٹ لائنس دے سکتے ہو کہ آپ اسی ابایا میں ہی فیشن کریٹ کر سکتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا دبئی میں، سعودی عرب کے اتنے زبردست ان کے ابایاز اور وہ ہوتے ہیں، اتنی کٹ لائنز ان کے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سو یہ جو کنیکشن جوائن کر دے نا کہ جی فیشن، وہ فیشن شو کو نہ ریلیٹ کریں. فیشن شو میں دیکھو بہت سارے ایسے گارمنٹس آتے ہیں جو کہ صرف کریٹیوٹی کو شو کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں ہوتا ان کا مقصد کہ یہ میرے ہی جیسے میرے ڈپارٹمنٹ میں کتنے بچے ہیں جو اپنا تھیسس شو جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ جی یہ میسز نے تو نہیں پہننا. وہ فیشن شو کا مقصد ہوتا ہے کریٹیوٹی ایک ڈیزائنر کی، اور اس کے بعد جب وہ میسز میں مارکیٹ میں لے کر آئے گا نا تو وہ آف کورس اپنی نارمس کے اکارڈنگلی کٹ لائنز آتی ہیں. آپ کے کھاڑی، سیفائر، کتنے برانڈز ہیں تو وہ ہم کبھی بھی وہ والے گارمنٹس اس میں نہیں لے کر آتے ہیں. لیکن آپ بڑی اپنی اسلامک ویلیو، اپنے سوشل نارمس اور اپنی ویلیوز کو دیکھتے ہوئے آپ بالکل اپنے فیملی سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے آپ بہت اچھا فیشن کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں.